اپنا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں میکائل ادینہ خان قسط نمبر 2۔ جناب عالی، اگر آپ کو کچھ دیر انتظار کی زحمت گوارا نہ ہو تو سرسری سا اخبار کا جائزہ لے لیں۔ انہوں نے استہزائیہ ابرو اٹھائی۔ میکائل نے سر کھجاتے ان کے ہاتھ سے اخبار لے لیا۔ یہ جو بھی ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ برخوردار، یہ اخبار آپ نے الٹا پکڑا ہے، ایسے نہیں ایسے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے اخبار درست کیا۔ اسی دوران نصیر جان دوسرے ملازم کے ساتھ مل کر اس کا ناشتہ لگانے لگا۔ اور کچھ تو نہیں چاہیے بیٹا جی آپ کو؟ اپنا مال ہے، جتنا مرضی اڑاؤ۔ ان کی آواز میکائل کو اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی۔ اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے بمشکل نارمل لہجہ اپنایا۔ وہ بھی کہاں باپ کا لحاظ کرتا تھا۔ ارے اب بھی تمہیں مسئلہ ہے؟ تمہاری ماں نے میرا دماغ کھا لیا تھا رات کو۔ میرا بیٹا آپ سے رہتا ہے، آپ اس سے اچھے سے بات کیا کریں وغیرہ وغیرہ۔ میں بیٹے کا خیال کروں لیکن بیٹا میرے سر میں خاک ڈلواتا رہے۔ میں اکیلا سر کپاؤں لیکن یہ بیٹھ کر آرام سے اڑائے یا پھر مجنوں بنا پھرے۔ مر جاؤں جس دن اس دن ڈھول بجانا تم دونوں ماں بیٹا۔ میکائل کا چیرنا انہیں غضبناک کر گیا تھا۔ ان کی بات پر شرمین نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ سب نوکر ہونک پن سے دیکھنے لگے۔ تماشا تو روز ہوتا تھا لیکن حیات کاردار اتنے جذباتی نہیں ہوتے تھے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ناشتہ تو کرتے جائیں۔ شرمین نے انہیں اٹھتے دیکھ کر التجا کی۔ پہلے ہی ان چکروں میں لیٹ ہو چکا ہوں، تم اپنے صاحبزادے کو ناشتہ کرو، میرا کیا ہے؟ وہ شرمین کی پکار کو انسنا کرتے چلے گئے۔ اب وہ میکائل کی طرف پلٹی جو ساکت بیٹھا تھا۔ انہوں نے کچھ بولنا چاہا مگر وہ کرسی کو دھکا دیتا گھر سے نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی مگر اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ لاؤنج میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جانے کب کاردار بلا میں پرسکون دن آنا تھا۔ حیات کاردار لاہور کے رہنے والے تھے مگر گلگت بلتستان کی خوبصورتی انہیں سکردو کھینچ لائی۔ آئے تو وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں تھے مگر پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان کا اپنا ٹرانسپورٹ کا وسیع کاروبار تھا، کاردار ٹرانسپورٹ کے نام سے، جو ان کو وراثت میں ملا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے اور آگے ان کا خود کا بھی اکلوتا بیٹا تھا جو ان کی نظر میں سارے جہان کا نکما اور نکھٹو پیس تھا، جس کو آوارہ گردیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ اسے پرفیکٹ انسان بنانا چاہتے تھے۔ وہ اس کی کوشش میں اسی کی شخصیت مسخ کرتے چلے گئے۔ وہ اب بھی خود کو حق بجانب سمجھتے تھے۔ ان کی شادی اپنی تایا زاد شرمین سے ہوئی تھی جو ایک خاموش طبع خاتون تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹے کے جھگڑے میں ہی الجھی رہتی۔ ان کا بیٹا اپنے باپ سے بیزار رہنے لگا تھا، اسے اپنی خواہش پوری نہ ہونے کا رنج تھا۔ ممی تاندہ لئی ہو؟ جیا جو ابھی اٹھا تھا اپنی ماں کو آئینے کے سامنے تیار ہوتا دیکھ کر آنکھیں مسلتا اٹھ بیٹھا۔ اوئے ہوئے ممی کی جان اٹھ گیا۔ وہ بال بنانے چھوڑ کر جلدی سے اس کے پاس آئی۔ ممی تاندہ لئیے۔ اس کی تان میں ہی اٹکی تھی۔ انواع اس کی چالاکی پر ہنس دی جو خود کو بھی اس کے ساتھ شامل کر گیا تھا۔ ہم نہیں، صرف میں جا رہی ہوں میری جان، آپ انا بی کے پاس رکو گے؟ اس نے کہہ کا منہ دھلواتے ٹاول سے صاف کیا۔ لیکن دے کو ممی کے ساتھ لینا ہے۔ اس نے منہ بسوڑتے رونے کی تیاری پکڑی۔ ممی کا بیبی تو بہت اچھا ہے، وہ ممی کی بات مانتا ہے۔ اس نے جے کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مانتا تو ہے لیکن وہ ممی کو دول دانے سے دلتا ہے۔ اس کی بات پر انواع نے سہم کر اسے دیکھا اور یکدم اسے خود میں بھینچ لیا۔ میری جان، ممی اپنے جے کو کبھی بھی نہیں چھوڑ کر جائیں گی، وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ وہ کام کرنے جا رہی ہیں تاکہ بہت سارے پیسے کما کر لائیں اور جے کے ساتھ خوب مزے کریں۔ وہ جے کو تھپکتے ہوئے بولی جو اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ نہ جانے کس کی باتیں اس کے کان میں پڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا بیٹا اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ سمجھدار تھا۔ اگر جے چاہتا ہے کہ ممی سپر وومن بنے تو اسے چاہیے کہ وہ ممی کا ساتھ دے۔ اس نے جے کا سر چومتے ہوئے کہا تو وہ جھٹ سے سر اٹھاتا اس کے گال پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھے اس کی نم آنکھیں دیکھنے لگا۔ شولی دے نے ممی کو رلا دیا۔ دے چاہتا ہے ممی سپر وومن بنے اور تبھی نہ لائیں۔ اس نے دھیرے سے ماں کا گال چوم لیا۔ ماں بیٹے کے لاڈ ختم ہو گئے ہوں تو آ کر ناشتہ کر لیں۔ دروازے پر کھڑی انا بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ خوش تھی اپنے پوتے کی اچھی پرورش پر اور چاہتی تھی جہانگیر اپنی ماں کے ساتھ ہی رہے۔ کبھی کبھی انہیں اپنی خود غرضی پر افسوس بھی ہوتا مگر وہ بھی مجبور تھی، اپنے پوتے کو رلتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان کا بڑھاپا انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔
جے کو اس نے نیچے اتارا اور اپنے بجتے فون کی طرف لپکی جہاں زویا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ زویا اس کے دوسرے نمبر والی بہن تھی، وہ جانتی تھی امی ہوں گی۔ فون اٹینڈ کر کے کان سے لگایا، اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی تو جے کمرے سے غائب تھا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ ذرا کیا کرتی پھر رہی ہو؟ آخر تم کیوں ان نوکریوں کے چکر میں پڑ رہی ہو؟ تم 3 لوگوں، 2 دکانوں کے کرائے اور حارث کی پینشن سے اچھا گزارا ہو تو رہا ہے، وہ تو شروع ہی ہو گئی تھی۔ امی مجھے گزارا نہیں کرنا، اپنے بچے کو بہترین زندگی دینی ہے، آپ جانتی ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ایسے میں بجلی، گیس، انٹرنیٹ، فون کے بل بھرنے کے بعد سارا پیسہ راشن، دوائیں اور کپڑے جوتوں میں چلا جاتا ہے۔ اب جہانگیر اسکول جانے لگے گا تو اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی لمبی چوڑی دلیل پر کچھ لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ تو تم یہاں آ جاؤ، ان کی دھیمی آواز سن کر وہ تلخی سے مسکرا دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی وہاں جا کر اسے گھیر کر دوسری شادی کروا دیتے جہاں اس کے بیٹے کی گنجائش نہ نکلتی اور اس کا جے رل جاتا۔ امی جیسی زندگی میری بہنیں جیتی ہیں میں ہرگز نہیں چاہوں گی میرا بیٹا ویسی زندگی جیے۔ میں اسے بے خوف اور نڈر بنانا چاہتی ہوں جہاں وہ کسی طعن و تشنیع کے تیر جھیلے بغیر یہ کہنے کے قابل ہو اس کی پرورش اس کی ماں کی محنت سے کمائے گئے پیسے سے ہوئی ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں انہیں بہت کچھ باور کروا گئی۔ امی، عبیہ کو کھلی فضا میں سانس لینے دیں پلیز، ہم بھی نہیں چاہتے جے کی شخصیت پر یہاں کا منفی اثر پڑے۔ یہ اس کی تیسرے نمبر والی بہن مایا تھی، اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ چلو کچھ تو اسے سمجھتے تھے۔ عبیہ جے کو بہت سارا پیار دیجیے گا اور ہمت مت ہاریے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن انایا بولی تو وہ مسکرا دی۔ ضرور میری جان، وہ غائب ہو گیا یہاں سے، میں شام کو تمہاری بات بھی کروا دوں گی۔ بیسٹ آف لک عبیہ فار یور نیو جاب۔ اس کی بہنوں نے اسے وش کیا۔ وہ اب اپنی بہنوں سے ادھر ادھر کی گفتگو کرنے لگی۔ آفس کا ماحول اور کمرہ دونوں ہی اس کے لیے پرسکون اور آرام دہ ثابت ہوئے تھے۔ شاید وہاں کے ورکرز کو خاص ہدایت دی گئی تھی اس کے بارے میں جو وہ سب بھی سوسائٹی کے لوگوں کی طرح اس کے ساتھ خاصے عزت و احترام سے پیش آ رہے تھے اور ہر کوئی اس کی مدد کے لیے تیار تھا۔ وہ جو جاب کو لے کر کافی ٹینشن میں تھی اب ساری الجھنیں سلجھ گئی تھی۔ جے کے لیے وہ انا بی کو کافی ہدایات دے آئی تھی، پھر بھی بار بار کال کر کے خیریت دریافت کرتی رہی۔ انا بی اسے قریبی پارک لے گئی تھی تو وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ کمپنی کے مالک حیات کاردار اسے کافی پسند آئے تھے، ان کی پرسنالٹی بہت چارمنگ تھی، تبھی آفس کا ماحول ان کی شخصیت جیسا تھا۔ ابھی تک تو اس کا کام ان کی ساری ڈیلنگز کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا تھا۔ ان کے پاس اپنی بسیں، رینٹ پر دینے والی گاڑیاں اور ٹرالے تھے۔ وہ شفٹنگ کے لیے ٹرک، ٹورسٹ گائیڈز اور جیپ وغیرہ بھی سیاحوں کے لیے مہیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا کاروبار پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا۔ جاوید صاحب نے حیات کاردار کو دینے کے لیے فائل دی تھی جو لے کر وہ ان کے آفس آن پہنچی۔ دروازہ ناک کرنے پر اسے اجازت مل گئی۔ وہ ہر بار اس کے ساتھ کافی نرمی سے گفتگو کرتے جس پر وہ مزید ان کی گرویدہ ہو گئی۔ سر یہ فائل جاوید صاحب نے دی ہے۔ وہ ان کے سامنے ٹیبل پر فائل رکھتے پلٹی لیکن ان کی پکار پر رکنا پڑا۔ انواع بیٹا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کافی بنا دیں گی مجھے کافی تھکن ہو رہی ہے۔ وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھنے لگے جس پر وہ خواہ مخواہ شرمندہ ہو گئی۔ اسے وہ کافی بکھرے بکھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ شیور سر، میں بھی بنا کر لائی۔ وہ باہر آتے ٹک شاپ کا پوچھتے وہاں چلی گئی۔ میکائیل کو صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، نہ کسی کی کال اٹھا رہا تھا نہ ہی کچھ کھایا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی مگر وہ بے نیازی سے بیزاری سے پارک کے بینچ پر بیٹھا تھا۔ بابا کے دیے گئے کام چوری کے طعنوں کی وجہ سے اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ وہ عموماً اس کو ڈانٹتے ہی رہتے تھے جس کا اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا، مگر آج اس کو غصہ ملازمین کے سامنے عزت افزائی کرنے پر آیا۔ ان کی دھاڑ پر وہ اپنی ماں کی منتوں کو بھی انسنا کرتا واک آؤٹ کر گیا تھا۔ جب بھی اس کو اکیلا رہنا ہوتا تھا وہ اپنے گھر کے سامنے بنے پارک میں ہی آتا تھا۔ بچوں کا شور و غل اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس کا دل کیا سب کو اٹھا کر کہیں وہ یہ بھی کر گزرتا، اگر سامنے درخت کے پاس کھدائی کرتا بچہ اس کی توجہ نہ کھینچتا۔ اس نے ٹھٹک کر اس کو بمشکل 3 سالہ کیوٹ سے بچے کو دیکھا جو اینٹ کو اپنے ہاتھ میں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب نہ اٹھائی گئی تو منہ کے برے برے زاویے بنانے لگا۔
یہ ساری کارروائی دیکھتے میکائل کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آپٹیکل فریم والے گاگلز اتارے اور دلچسپی سے اس بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ لال سیب کس کا ہے؟ اس نے دل میں سوچتے ادھر ادھر دیکھا مگر سب واک میں مصروف نظر آئے۔ وہ بچہ ہار نہ مانا، آخر کندھے جھٹکتے ہوئے اینٹ رکھ کر چھوٹے پتھر کو ایک ہاتھ میں اٹھائے درخت کے پاس لا کر پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ میکائل اسے دیکھتا رہا، اس کا دل اس بچے کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ وہ دبے پاؤں اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا مگر وہ بچہ ہنوز اپنے کام میں مصروف رہا۔ اوئے کون ہو تم اور اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے بچے کو پکارا۔ جیا نے نگاہیں اٹھا کر غصے سے اس بدتمیز انکل کو دیکھا جو بدلحاظی سے اس کے ساتھ مخاطب تھے۔ اس نے ایسا لہجہ اپنے لیے پہلی بار سنا تھا، تبھی جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور سر جھٹک کر پھر سے اپنا کام کرنے لگا۔ ایکسکیوز می، تم بہرے ہو؟ میکائل کو خود کا اگنور کیا جانا سخت تعود دلا گیا۔ اس نے اپنی ماں کے علاوہ کبھی کسی کو محبت سے نہیں بلایا تھا تو اسے معلوم نہیں تھا۔ بچے صرف نرم لہجہ سمجھتے ہیں۔ کیا پرابلم ہے آبتشات؟ یہ پالک آپ کا تو نہیں ہے نا؟ جہانگیر نے انتہائی غصے سے کہا۔ اوئے ابھی تم زمین سے اگے نہیں ہو اور زبان دیکھو 2 گز کی، میکائل نے اپنی بے عزتی پر ترملا کر کہا۔ اسے پارک کو پالک بنائے جانے پر ہنسی تو بہت آئی مگر خود کا دفاع بھی ضروری تھا۔ اسے موٹو بچے کا لال ببو کا چہرہ مزہ دے رہا تھا۔ میں اگر نہیں ہوں، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں بہت اچھا بولتا ہوں۔ بدتمیزی آپ تل رہے ہو۔ اس نے ادھار رکھنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ میکائل نے چھوٹی آنکھیں کیے، اس کی 120 کی سپیڈ سے چلتی زبان دیکھی۔ اس بچے میں اس کی دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے اس بار نرمی سے پوچھا۔ پہلے آپ بولو مدے۔ اس کی فرمائش پر میکائل نے بڑبڑاتے ہوئے خود کو آپ بولنے کے لیے تیار کیا۔ محترم، آپ اپنا نام بتانا پسند فرمائیں گے؟ میکائل نے زبردستی کی مسکراہٹ سجائی۔ نہیں، اپنے جواب پر جہانگیر کی اڑی رنگت دیکھتے کھلکھلا اٹھا۔ اس کی ہنسی پر میکائل نے بھی مسکراہٹ دبائی۔ ممی کہتی ہیں ہارتی سی تو اپنا نام نہیں بتاتے۔ اب کی بار وہ اپنے کھلونے اٹھائے چل پڑا۔ میکائل نے بغور اس بچے کا ذمہ دار روپ ملاحظہ کیا۔ وہ بچہ ایک بینچ پر بیٹھی گفتگو کرتی 2 بزرگ خواتین کے درمیان اپنے کھلونے رکھتا، مڑ کر اسے دیکھتا، بھرپور ایٹیٹیوڈ سے ان کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ اس کی ادا پر اپنی ہنسی قابو کرتا میکائل سر کھجا کر رہ گیا۔ وہ اپنی بدلتی کیفیت پر کنفیوژن کا شکار تھا کیونکہ میکائل کردار نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت لمحہ نہیں گزارا تھا۔ وہ اس بچے سے دوبارہ ملنے کی خواہش لیے رخ موڑ گیا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا اسے ان خواتین کے درمیان سے ہی اٹھا لے، مگر اس پر اغوا کا الزام لگ سکتا تھا۔ وہ اگلے دن دوبارہ یہاں آنے کا ارادہ کرتا پارک سے نکل گیا۔ اپنا ہینڈ بیگ چیک کرتی انوا کی نظریں جے پر پڑی جو بڑبڑ کرتا انتہائی غصے میں اپنی بنی کے کان مروڑ رہا تھا۔ انوا ہنستی ہوئی نفی میں سر ہلاتی کھڑی ہوئی۔ جے، ممی کی جان کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پیچھے سے ہی اٹھا کر بستر پر لے آئی۔ جے بیڈ مین سے بات نہیں کرے گا؟ وہ تیوں نام بتایا اپنا۔ وہ انوا کے پیٹ پر سر رکھتے ہوئے بولا۔ اپنی ماں سے لاڈ کرنے کے اس کے مختلف انداز ہوتے تھے۔ کون ہے بیڈ مین؟ وہ جلدی سے سر اٹھاتی اسے دیکھنے لگی۔ او ممی ڈلے نہیں دینے پارک میں ان انتل تو بہت اچھی طرح بتایا۔ وہ اپنی ماں کو پریشان دیکھ کر دلاسا دینے لگا۔ جو بھی تھا آپ انا کے ساتھ ہی رہا کرو، جہاں بھی جاؤ، اور دوبارہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ اس نے گھورا۔ یش باش۔ جے کے سلوٹ مارنے پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اسے جے میں حارث زید کی شبیہ دکھائی دی تھی، وہ بھی تو ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ آپ لوئیں تو نہیں؟ بولا نا پکا انا کے ساتھ لوں گا۔ جے منہ بسورے اس کا گال چوم گیا جس پر وہ اسے چٹا چٹ بوسے دیتی تھپک کر سنانے لگی۔ آج اسے پرسکون نیند آنی تھی، بہت بڑا بوجھ سر سے سرک گیا تھا۔ وہ گھر رات گئے تک آیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی خیریت کی اطلاع دی تھی، تبھی وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہی ایک سایہ بھی وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ آج پہلی بار دل سے خوش تھا۔ کیوں؟
یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بس گنگناتا ہوا شاور لے کر روم فریج سے لیچی کا جوس نکال کر پینے لگا۔ سارا دن گھوم پھر کر گزارا تھا، نہ دوستوں کی کال سٹینڈ کی، نہ ہی ان سے ملا۔ کچھ کھانے کا بھی دل نہیں کیا۔ اب بھی جوس کی بوتل ختم کر کے نیچے پھینکی اور کمفرٹر میں گھس گیا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں میچی، ایک معصوم مگر غصے بھرا لہجہ کانوں میں گونجا۔ کیا پرابلم ہے آفتشاد؟ یہ پالک آپ کا تو نہیں ہے نا؟ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی۔ آج سے پہلے وہ بنا کچھ سوچے بے فکری سے سویا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہو پایا تھا۔ یہ تو طے تھا، اب وہ اس بچے کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ پالک، وہ زیر لب بڑبڑایا، کہہ کر لگا گیا۔ ہائے، یہ میرا بیٹا کب سے خود سے باتیں کرنے لگا؟ اندر داخل ہوتی شرمین حیرت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ مما، آپ جاگ رہی تھی ابھی تک؟ کہا تو تھا سو جائیے گا، مجھے دیر ہو جائے گی۔ اس نے اٹھ کر میٹھے ہوئے بیٹھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ میں سوئی ہوئی تھی، مگر تمہارے ڈیڈ کو کھانسی اٹھی تو جاگ گئی۔ پھر میں نے سوچا دیکھ لوں تم آ گئے یا نہیں۔ ان کے تفصیل بتانے پر وہ لب بھیج گیا۔ تم مجھے اتنی ٹھنڈ میں ایک تو شاور لیے بیٹھے ہو اور اوپر سے شرٹ بھی اتار رکھی ہے۔ ان کی ڈانٹ ڈپٹ پر اس نے نظریں بچا کر ان کے پاؤں کے پاس پڑی جوس کی خالی بوتل دیکھی۔ اگر ان کی نگاہ پڑ جاتی تو اس کا کورٹ مارشل پکا تھا۔ وہ انہیں وہاں سے ہٹانے کی ترکیب سوچنے لگا، پھر منہ پر مسکینی داری کرتے ہوئے بولا، مما یار، اب آپ آ ہی گئی ہیں تو کچھ کھانے کو دے دیں، صبح سے بھوکا ہوں۔ اس نے ایموشنل کارڈ کھیلا تھا اور تیر نشانے پر لگا تھا۔ اف، میرا بچہ صبح سے بھوکا ہے، مجھے کیا پتا تھا؟ پھر بھی تم مجھے سونے کا کہہ رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتا وہاں سے بوتل اٹھا کر کھڑکی سے باہر اچھال گیا۔ ہمیشہ کی طرح پہلے اسے افسوس ہوا خود کے ہی گھر کے لان میں کچرا ڈالنے پر، پھر گنگناتا ہوا شرٹ پہننے لگا۔ گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ اب رات کے 2 بجے اس کا رخ کچن کی طرف تھا، جہاں اس کی ماں اس کا پسندیدہ کھانا لگا رہی ہوں گی۔ اشتہا انگیز خوشبوؤں پر ایک دم سے اس کی بھوک چمک اٹھی۔ جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینکس فار دی واچنگ۔